औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी आपकी खिदमत में हाजिर है और अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता है। आज की वीडियो में अफ़गानिस्तान के हालात पर एक दफ़ा फिर बात होगी। इसके अलावा बात होगी अमेरिका, चीन और जापान के ताल्लुकात पर। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को हिट करें, साथ साथ वीडियो को लाइक या डिसलाइक करना मत भूलें। बात करते हैं पंजशेर वादी की, जहाँ इस वक्त शदीद लड़ाई हो रही है। गो के यूट्यूब के बड़े बड़े चैनल ये झूठे दावे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि तालिबान का मुकम्मल कब्ज़ा हो चुका है, लेकिन अभी तक आज़ाद ज़राए से इन खबरों की तस्दीक नहीं हो रही है। और यही रॉयल टीवी का ख़ासा है कि हम हर हालत में आपको सच बोलने पर इक्तफ़ा करते हैं और सच्ची खबरें देते हैं। यूट्यूब के बहुत सारे चैनल्स झूठ बोल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग उन चैनल्स पर ध्यान देने के बजाय हमारे चैनल पर गौर करेंगे और जो हम खबरें दे रहे हैं और जो तबसरे पेश करते हैं उनको गौर से सुनना पसंद फरमाएंगे। बात करते हैं पंजशेर वैली की एक दफ़ा फिर, जहां शदीद लड़ाई हो रही है। पंजशेर वैली की तारीख़ी अहमियत है। ये इंतहाई दुश्वार गुज़ार इलाका है, जहाँ से गुज़रना इतना आसान नहीं होता। ये तमाम के तमाम इलाका पहाड़ों से घिरा हुआ है और यही वो इलाका है जहाँ अहमद शाह मसूद, जिनको लॉयन ऑफ पंजशेर कहा जाता था, उनकी पैदाइश हुई थी। बाद में यहीं से उन्होंने अपनी रेजिस्टेंस का आगाज़ भी किया था, जो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ शुरू हुई थी। और अब यही वो बात है जिसकी वजह से उनके बेटे अहमद मसूद इस इलाके में रह रहे हैं और यहाँ से अपनी फ़ौजों की कमांड कर रहे हैं। और यहाँ पर अब शदीद लड़ाई हो रही है। तालिबान की गो के कोशिशें थीं कि मसाहलती तमाम पैगामात दिए जाएँ उन तमाम लोगों को जो कि लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन तमाम मसालहती कोशिशें नाकाम होती हुई नज़र आ रही हैं और अब यहाँ पर लड़ाई हो रही है। इस वक्त आबाद इस इलाके में तकरीबन 2 लाख लोग आबाद हैं। यहाँ ये बात भी आपको बताते चलें कि यहीं से ही शुमाली इत्तेहाद ने अपनी उस रेजिस्टेंस का आगाज़ किया था, जिसने तालिबान के ख़िलाफ़ बाद में कामयाबी हासिल करी और अमेरिका के हमले के बाद यही लोग इक़्तिदार में आ गए थे। अब कहा जा रहा है कि इनके कुछ लोग अब पाकिस्तान में मौजूद हैं, जहाँ से वो इनकी रहनुमाई भी कर रहे हैं। गो के आज़ाद ज़राए से इन खबरों की तस्दीक नहीं हो सकी है। यहाँ एक और ख़बर भी आ रही है कि काबुल में ख़वातीन के मुज़ाहरे में तशद्दुद की इत्तलात आ रही हैं। गो के BBC इस हवाले से बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करता है और दजाली मीडिया, हम चूँकि जानते हैं, ख़वातीन को उभार रहा है। और जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिर ज़मां की हदीस में मुसलमान मर्दों को ये बताया है कि उनकी ख़वातीन दज्जाल के जो जाल होगा उसमें इंतहाई आसानी से गिर जाएंगी। यही वो वजूहात हैं कि अब ये औरतें इस्लामी निज़ाम के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे करती हुई नज़र आ रही हैं और मगरबी मीडिया इनको उकसा रहा है। गो कि तालिबान की पूरी ये कोशिश है कि इस्लामी शरीयत में ख़वातीन के जो हुकूक मुकर्रर किए गए हैं वो पूरे तौर पर ख़वातीन को दिए जाएँ, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन अब भी मगरिब से मुतासिर नज़र आती हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो या दीगर मुस्लिम ममालिक हों। उनमें तमाम की तमाम ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं। अगर मज़ीद हम बात करें तालिबान के हालात की, तो इस वक्त अफ़गानिस्तान में हालात मामूल पर होते हुए नज़र आ रहे हैं, जहां स्टॉक एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज खुल चुके हैं और बड़े पैमाने पर लोग कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ एक और ख़बर भी आज इंतहाई दिलचस्प मंजर आम पर आई, जहाँ ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल पहुँचे हैं। जी हाँ, ये वही हमीद गुल हैं जिनके हवाले से पिछले दिनों जनरल रानी की खबरें मंजर आम पर आई थीं और बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि उरूसा आलमीनी के साथ देखी गई थी। बहरहाल ये खबरें मिलती हैं, लेकिन यहाँ पहुँचे हैं और लगता यह है कि अब ISI के जनरल्स शायद वही कोशिशें तेज़ करना चाहेंगे जिस तरीके से उन्होंने एक ज़माने में अफ़गानिस्तान में इस्लामी हुकूमत को नाकाम बनाया था। यहाँ हमें खालिद ख्वाजा की याद ज़रूर आती है, जो एक ज़माने में बड़े ही तालिबान के चैम्पियन बने हुए नज़र आते थे, लेकिन बाद में उन्होंने ख़ुद ही अपनी हकीकत को दुनिया के सामने पेश किया था कि वो एक एजेंट थे और उनकी पूरी कोशिश थी कि तालिबान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाए। इस हवाले से उन्होंने ये बात कही थी कि वो ISI के भी एजेंट हैं, साथ साथ वो CIA के लिए भी काम करते रहें। इस हवाले से कर्नल इमाम का जिक्र करना भी दिलचस्पी से खाली नहीं होगा, जिन्होंने करीबन कुछ ऐसे ही बातें की थी। इनकी कुछ रक्स करती हुई वीडियो भी मंजर आम पर आई थी, जहां ये दीगर फ़ौजियों के साथ रक्स कर रहे थे।
پھر بعد میں یہ خبریں بھی منظر عام پر آئی تھیں کہ انہوں نے ہی طالبان کی حکومت کو ناکام بنانے کے لیے ساتھ ساتھ انہوں نے پہلے بھی افغانستان میں اسلامی حکومت کو ناکام بنانے کے لیے جو گلبدین حکمت یار اور احمد شاہ مسعود کی زمانے میں قائم ہوئی تھی اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے میں ایک انتہائی اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہاں آپ کو کچھ تاریخ سے یہ اسباق بتاتے چلیں کہ ایک زمانے میں جب 1989 میں سوویت فوجیں افغانستان سے نکل گئی تھیں تو تمام کے تمام مسلمان جو گروپس جو مجاہدین کے گروپس تھے وہ ایک پیج پر آ گئے تھے۔ ان میں بہت ہی انتہائی جید علماء، انتہائی قابل اشخاص موجود تھے اور یہ انتہائی محترم شخصیات اسلام کے لیے بہت زیادہ مخلص بھی نظر آتی تھیں، لیکن پھر بعد میں کچھ لوگوں نے ان کے درمیان اختلافات پیدا کیے جن کا نام ہم لے چکے ہیں، اور انہی لوگوں نے یہ چاہا تھا کہ افغانستان میں اسلامی حکومت قائم نہ ہو، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ امریکہ کا ایک ایجنڈا یہاں پر قائم رہے۔ تو یہ حالات ہمیں ملتے ہیں پرانی تاریخ سے۔ اب ہم امید کرتے ہیں کہ طالبان چونکہ ایک مضبوط اسلامی گروہ کے طور پر سامنے آئے ہیں، اس لیے یہ امید کرنا مناسب ہوگا کہ طالبان انشاءاللہ اسلامی شریعت کا نظام قائم کریں گے۔ اگر طالبان نے بالکل ایسا ہی رویہ اختیار کیا جس طریقے سے اسلامی مجاہدین نے ایک زمانے میں اختیار کیا تھا کہ اپنی افغان حیثیت کو انہوں نے آگے بڑھانے میں بڑی کوشش کی تھی، اگر ایسا ہوتا ہے اور طالبان کسی جال میں گرتے ہیں تو ہمیں یہ امید بر چلی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ پھر وہی وقت آئے گا کہ یہ لوگ بھی ناکام ہوں گے اور اللہ تعالیٰ پھر کسی اور گروہ کو ان پر مسلط کر سکتا ہے، یا ایسے بھی وہ حالات ہو سکتے ہیں کہ کوئی اور گروہ اسلامی شریعت افغانستان میں نافذ کرے، خلافت کا نظام نافذ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ افغانستان اور پاکستان کے شمالی علاقوں میں شریعت کا جو وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو ہمیں ملتا ہے، اس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ وہ وقت قریب آنے والا ہے جب پاکستان اور افغانستان کے علاقوں میں اسلامی شریعت کا نظام ضرور نافذ ہوگا۔ یہاں اب ہم اپنی گفتگو کا موضوع تھوڑا سا بدلتے ہیں اور چین اور امریکہ اور جاپان کے حالات کی طرف کرتے ہیں۔ چونکہ افغانستان میں امریکہ اپنی پریزنس کو کم کر چکا ہے اور وہاں سے وڈرال کر چکا ہے اور اب اس کا کوئی فوجی وہاں پر موجود نہیں ہے، اور اب وہ یہ چاہتا ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات پر اپنے فوکس کو آگے بڑھایا جائے۔ یہی وہ وجوہات ہیں کہ وہ انڈو پیسفک میں اپنی موجودگی کو بڑھانا چاہتا ہے، اور یہی کچھ چائنیز اخبارات ہمیں کہتے ہوئے ملتے ہیں، جہاں انہوں نے اس وقت جاپان پر شدید دباؤ آگے بڑھا دیا ہے۔ اس دباؤ کی سب سے بڑی وجہ امریکہ ہی ہے، کیونکہ یہاں پر چین یہ پیغام دنیا کو دینا چاہ رہا ہے کہ دیکھ لو، افغانستان سے امریکہ نے اپنی فوجوں کو جب ہٹایا تو وہاں پر وہ اپنے اتحادیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر بھاگ گیا، اور اگر ہم کوئی حملہ کرتے ہیں، چاہے وہ جاپان پر ہو، تائیوان پر ہو یا دیگر دوسرے امریکی اتحادیوں پر ہو، تو امریکہ مدد کو نہیں آئے گا۔ اسی حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ چینی اخبارات یہ لکھ رہے ہیں کہ تھانگ ڈائنیسٹی کا خواب ایک دن پورا ہو کر رہے گا۔ تھانگ ڈائنیسٹی کے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ 7ویں صدی عیسوی میں یہ بڑی ریاست قائم ہوئی تھی جس نے تقریباً پورے چائنا اور جاپان پر اپنا قبضہ مستحکم کر لیا تھا، اور یہ انتہائی مضبوط کنگڈم اس کے افسانوں میں اور ناولوں میں بھی ملتی ہے۔ 3 کنگڈمز کے حوالے سے بھی رومانس آف دا 3 کنگڈمز جو کہ ایک بہت مشہور ناول ہے چائنا کا، اس میں بھی اس کنگڈم کا تھوڑا سا ذکر آتے ہوئے ہمیں ملتا ہے۔ یہی وہ وجوہات ہیں کہ اس وقت جاپان کے وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ وہ اب اگلے آنے والی مدت کے لیے الیکشن نہیں لڑیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ خبریں بھی منظر عام پر آ رہی ہیں کہ
چائنیز میڈیا ٹوکیو کو بہت زیادہ یہ الزام دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ امریکی غلامی تم لوگوں نے قبول کر لی ہے، کیونکہ اوکیناوا جو کہ امریکن بیس جاپان میں پایا جاتا ہے، اور یہ وہ واحد سب سے بڑا بیس ہے جو اس علاقے میں موجود ہے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں فوجی موجود ہیں، اور ان فوجیوں کے جاپنیز عورتوں کے ریپ کرنے کے حوالے سے بھی مختلف اوقات میں خبریں منظر عام پر آتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے جاپنیز عوام انتہائی پریشان نظر آتی ہیں۔ لیکن چائنیز میڈیا نے یہ کہا کہ اوکیناوا بیس سے انتہائی ٹاکسک سبسٹینسز دیگر دوسرے دریاؤں میں پھینکے جا رہے ہیں اور چائنیز پانیوں کو آلودہ کیا جا رہا ہے، جس سے جاپان کی غلامی پر انہوں نے انتہائی طنز کے تیر برسا دیے ہیں اور نشتر برسائے ہیں۔ یہی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس وقت انڈو پیسیفک میں امریکی اتحادی انتہائی ڈرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تائیوان کا بھی قریباً یہی حال ہے۔ آپ اس کارٹون کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کارٹون میں بھی مذاق اڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں امریکہ کے، اور جس طریقے سے یہ ہو رہا ہے اس سے یہی لگ رہا ہے کہ اب امریکہ اور جاپان اور چین کے تعلقات بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ تائیوان کے حوالے سے بھی مختلف دور میں خبریں آتی رہی ہیں۔ یہی وہ وجوہات ہیں کہ رینڈ کارپوریشن یہ کہتا ہے کہ وڈرال آف افغانستان کے بعد اب امریکہ اپنا فوکس انڈو پیسیفک میں کرے گا، لیکن کس حد تک جا سکتا ہے امریکہ کو، کہ امریکہ کی اکانومی انتہائی خراب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور شاید وہ چین کو ٹیکل کرنے کے حوالے سے کوئی بڑے اقدامات نہ اٹھا سکے، لیکن پھر بھی امریکہ کے اتحادی یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ اس حوالے سے ان کی مدد کو آئے گا۔ لیکن بائیڈن ایڈمنسٹریشن کوئی بھی اس سلسلے میں بڑا اقدام اٹھانے سے ذرا تھوڑی سی گھبراتی ہے، کیونکہ ہم آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ جب اوباما ایڈمنسٹریشن میں صدر جو بائیڈن وائس پریزیڈنٹ تھے، اس زمانے میں بھی یہی کہتے ہوئے یہ نظر آئے تھے کہ ہمیں فوکس انڈو پیسیفک پر کرنا چاہیے، چین کو کنٹین کرنا چاہیے اور افغانستان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اب اتنی بزدلی سے جو انخلا ہوا ہے امریکی فوجیوں کا، اس سے ایک سخت پیغام جو ہونا تھا وہ نہیں ہو پایا ہے، اور امریکہ اس تمام کے تمام پس منظر میں کمزور ہوتا ہوا آگے مستقبل میں نظر آتا ہے، کیونکہ ابھی بھی یہ امید کی جا رہی ہے کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کو بچانے کے لیے ضرور آئے گا، اور کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کچھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ کہ چین اور روس ایک بڑا اتحاد بنانے جا رہے ہیں۔ ابھی یہ خبریں منظر عام پر آئیں کہ ان حوالوں سے یہ بات کہی گئی کہ چین اور رشیا اب ورلڈ وار 2 کی جو تقریبات ہیں وہ ایک ساتھ منائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ خبریں بھی منظر عام پر آ رہی ہیں کہ US ڈالر کو ڈچ کرنے کی کوششیں کریں گے روس اور چین مل کر، یہ صلاحیتیں وہ کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو آگے آنے والے وقتوں میں ہمیں یہ بات نظر آئے گی کہ ڈالر گرتا ہوا نظر آئے گا، گو کہ اس وقت ڈالر مستحکم ہو رہا ہے، لیکن آئندہ آنے والے سالوں میں شاید یہ پاسبلٹی ہو سکے کہ کرپٹو کرنسی اور دیگر دوسری جو کرنسیز ہیں وہ مضبوط ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ روس اور چین جو اپنا ڈیجیٹل یوان یا دیگر دوسری کرنسی لانا چاہ رہے ہیں، اس سے یہ ڈالر کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آگے آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا، اس کا اندازہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم، ساتھ ہی ساتھ وہ قوت، وہ بصیرت عطا فرمائے جس کی وجہ سے ہم اپنے مستقبل کا لاہے عمل متعین کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ یہاں ایک ایڈیشن آپ کو بتاتے چلیں کہ جاپان